بار دیگر بآواز بلند برائے خوشنودی خاتون جنت بآواز بلند برائے تعجیل ظہور حجت خدا بآواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابی طالب علیہ السلام جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل زمانے میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے ضرور آمین کہیے گا میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک ترین زمانے میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما اس کی حفاظت کرنے والے اداروں کی حفاظت فرما میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما سامعین ضرور آمین کہیے گا میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما عجل فرج اجازت ہے نوکری شروع کی جائے مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے عزت بھری فرش عزا مجھ سے پہلے جاری تھی میرے بعد جاری رہے گی جتنے بھی اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے جتنے بھی اچھا پڑھنے والے ہیں ابھی ان سب کو میرے بعد پڑھنا ہے انشاءاللہ میرے بعد بھی یہ باد صبا و نسیم کے جھونکے آتے رہیں گے میرے بعد بھی یہ گلاب کھلتے رہیں گے میرے بعد بھی یہ مہتاب دمکتے رہیں گے یہ چراغ جلتے رہیں گے یہ کاروان ذکر رواں دواں رہے گا سلسلہ ذکر جاری و ساری رہے گا کربلا والوں کی یاد میں ذکر ہوتا رہے گا اس نے کہا تھا دائم آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا یہ سلسلے چلتے رہیں گے لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نوکری شروع کرتے ہیں پھر جہاں تک بات چلتی گئی وہی نوکری کریں گے مولا آپ کو سلامت رکھیں بس لفظوں کا وزن کیجیے گا آپ نے مسکرا بھی دیا تو میرے صبر کی قیمت ہو جائے گی سامعین گرامی اجازت لے کر ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں علی کا چہرہ لحد میں ہوں میں بھی لاہور کا لیکن کبھی کبھی زندگی وفا کرتی ہے آپ کو سلام کرنے کے لیے اکثر آپ کی زیارت کا موقع نہیں بھی مل پاتا تو خدارہ ایک تو ناقدری نہ کیجئے گا اور دوسرا ضائع بھی نہ کیجئے گا کہ میری بات میرے قد سے بہت بڑی ہے علی کا چہرہ یہ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک
عزت حسین کی قسم ہے میرا گلا ہی اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں آپ ایسے بولیں ایسے داد دیں ویسے. مولا کی قسم ان علمین کے درمیان میں کھڑا ہوں, کوئی ریکوائرمنٹ کوئی بات آپ بھلے چپ رہیے, مولا کا واسطہ. سامعین گرامی میں دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, لیکن اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک بندہ کہہ دے علی عباس عسکری میرے دل میں یہاں سینے میں علی کی ولایت دھڑک رہی ہے, مجھے دوسرے مصرے کا لطف نہیں آیا, مولا کی قسم میں یہی ممبر چھوڑ دوں گا, ورنہ دوسرے مصرے پہ مسکرا دینا یہی میری قیمت ہے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھا. علی کا چہرہ لحد آگا سر, علی کا چہرہ لحد میں, علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. علی کا چہرہ, اجازت ہے دوجی باری بھی اجازت ہے, علی کا چہرہ لحد میں, دو اجازتیں لے لیں ان میں, علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. نہ ہی جگ صاحب خدا دی قسم کو زور نہیں لامنا تو ان ماحول بنا کے دیونا وے, مولا دی قسم ڈھیر تھکاوٹ ہے. مولانا بلال کاظمی کا کلام پڑھ رہا ہوں, مصر لکھنؤ سے چلتے چلتے ٹھوکر نیاز بیگ میں آ گئے ہیں, اور یہ میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں, پھر دعویٰ کر رہا ہوں, کوئی ایک تو بندہ پیر فلک شہر میں بھی لبدا پیا پورے ملک خدا دی قسم کراچی تائی من نہیں لبیا بھی کوئی ایک بندہ آکھے بھئی علی عباس عسکری میں گل سمجھیے تو میں سواد نہیں آیا, میں بھی آکھاں کہ آج تو بعد میں تیرے علاقے سے نہ ہو سا, ورنہ ایک بندہ بھی کہہ دے مولا کی قسم ٹھوکر میری آخری نوکری ہے. علی کا چہرہ لحد میں, مصرع میرے قد سے بڑا ہے, علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, آخری صف تک جڑے کھلوتے ہو, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول, رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھیں. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کو ناراض نہ کرے, یہ ہاتھ میرے امام کی زیارت کرے. جڑے پیچھے بیٹھے ہو کوشش کر کے مل کے نعرہ حیدری. ارے کیا چہرے ہیں, علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں باخدا اب نظر پڑ گئی ہے. اب مصرع پڑھوں گا, ہر صورت نہیں پڑھنا تھا لیکن پڑھوں گا کیونکہ خریدار میری بھیا ہاتھ کھولیے گا, مولا کا ان ہاتھوں کو کھولنا ہے, انہیں بلند کرنا ہے. یہ جگہ بڑی قیمتی ہے, یہاں پر اداس چہرے اچھے بھی نہیں لگتے. میں ذکری مولا علی کا کر رہا ہوں, اور اس ذکر میں بولنا اب آپ کی اپنی مجبوری ہے. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو بھیا جو زندگی میں نا, ابھی آپ فریش بیٹھے تھے پتہ نہیں کیا ہو گیا, بس میرے مصرے کا وزن کیجئے گا, اتر کے دیکھتے ہیں, مر کے دیکھ. مولانا بلال کاظمی کا قلم ہے. ناہید بھائی کہہ رہا ہوں, آسمان چھوٹا ہے شیر بڑا ہے, نہیں ملے گی داد, اس سے اوپر تو کچھ نہیں ہوگا. گل تو او آئی کہ علی کے پاس ٹھوکر آ گیا وے, بہت ہوگا تو داد نہیں ملے گی. آپ نے ادھر دیکھنا ہے, آپ کو ہر چہرہ چراغ نظر آئے گا. یہ چھوٹے بھائی کا وعدہ ہے, یہ شعر سننے کے بعد دیکھیے گا, ہر چہرہ چراغ دکھے گا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. بابا جی جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. کاظم نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول, رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی, مکی ادھر کے نظارے ادھر کے دے. جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے, جو مانگتا والی نجف سے ہے, رزق حلال کرو, مل کے بولو حیدر حیدر. مصرع مل کے نعرہ حیدری. علی کا چہرہ لحد میں, مسٹر مجھے دیکھیے پلیز, علی کا چہرہ اوپا میں نے دیکھا, علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول. بزرگوں گل تو سواد آ رہا, پکی گل ہے, نوکری پسند آ رہی ہے, نجات مانگے گی جی, پکی گل ہے, کمال ہو گیا. لیجئے یہ شعر سنیے, پھر اگلے کلام پیارا تھا لیکن اب رک رہا ہوں, اس کا شعر
ہو سکتا ہے کہ ٹھوکر میں پھر علی عباس اکیلا رہ جائے اور کوئی اس کے ساتھ نہ دے. یہ جولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں, اس میں صرف اپنی مسکراہٹ بھر دینا, میں اسی پہ راضی ہوں. مصرع میرے قد سے بڑا ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں میں مجمع کی داد پہ راضی بھی نہیں ہوتا. اس شعر کی قیمت کم سے کم نجف اشرف کی زواری ہے. مانگنا میرے مولا امیر علیہ السلام سے. میں دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں یہ بھائی مجھے وہ ہاتھ دکھائیں گے جو میرے مولا والی نجف کو سلام نہیں کرتا. یہ جو کیمرہ مین ہے میرے بھائی, یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. اب شعر میرے قد سے بڑا آ گیا. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں, جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں, مکی ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہ کوہ طور نجف ہے, نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھ. جس ہاتھ نیچے آیا ہو آئے ہی نہیں مجلس حسین دی قسم ہے. جڑا سمجھ گئے ہو مل کے بولو سخیلا کلندر. یہ کوہ طور نجف ہے. یہ جوان سلامت رہیں, یہ ہاتھ سلامت رہیں, یہ جوانیاں سلامت رہیں, یہ پھول سے چہرے سلامت رہیں. یہ کوہ طور ظہیر, یہ کوہ طور نجف ہے. عظیم نظر جھکا کے چلو یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی, یہاں پہ حضرت موسیٰ. میرے محترم اب مصرع پہ مصرع آ رہا ہے, میں نثر کروں گا نہیں, شعر پہ شعر پڑھوں گا, ممبر اپنے بھائی کے حوالے کروں گا. یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی. یہ جو ابھی 1 منٹ اے کام نیچے کرنا, اے کام تسی کیتا تو میں نہیں پڑھ پاواں گا. ادھر دیکھیے گا, یہ جو میں نے بھی آپ کو بیک گراؤنڈ پورا سنایا ہے نا, قیامت کا میدان ہے, ساری خدائی اکٹھی ہے, آج وہ ذات انسانیت سے حساب مانگ رہی ہے. اب لوگوں کی للچائی ہوئی نگاہیں جنت کی جانب, ہر بندے کا دل ہے قیامت کے دن میں کسی طریقے سے میں اس دروازے سے ایک بار اندر داخل ہو جاؤں, باقی کم بعد نے جگاڑ لگ جائے. لیکن اب اس کی ذات وہاں بارگاہ میں کہاں جگاڑ لگتے ہیں, وہاں کہاں رشوت چلتی ہے. میرے بھائی ہاتھ چکیں, چادر لا دے ویرا میں بھی لا دیتی ہے, ویدیاں جو بھی ہوندی ہے ہو بھی جائے گی. مصرے کا وزن کرنا, ابھی رکو علی سے ذرا بات کر کے امت نجات مانگ رہی ہے. اور میرے آقا فرم اب یہیں قیامت کے میدان پہ ایک اور کلام کا شعر سنیے. پہلے مصرے کی چھٹی, دوسرے کی چھٹی, ٹھوکر کو تیسرے کی بھی چھٹی, لیکن چوتھے مصرے پہ بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو میرا مزہ خراب کرے. میں مصرع پڑھوں قیامت کے میدان میں. بھائی جان ماحول کیا ہے؟ مصرع ہے شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے, انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے, اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو, کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ. حکم زہرا نے دیا, حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو, کوئی شبیر کے زوار سے. ای کو بند کیجئے گا یہ ساؤنڈ والے, کوئی شبیر کے زوار سے. لیجئے مصرع قبول کیجئے. اب شعر پہ شعر پڑھوں اور ممبر چھوڑ کے سلام. کوئی شبیر کے زوار سے. پھر لکھنؤ کی زمین کا کلام ہے, اللہ کرے میں لاہور میں نبھا سکوں. تسی بھی تیاری کر کے بویتے تو میں بھی مصر پہ پڑھ دا انشاءاللہ. میں قائم ہوں ونجا مسے دعا کرو جہاں جہاں بیٹھے ہو میرے جوان بھائیو. بس یہ دیکھو 2 شعر سنو اور میں گیا. مصرع مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا, مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا. جسے پیر فلک شہر کوئی بندہ اپنے وجود پہ جبر کرے, میں کہتا ہوں اس کا جبر ٹوٹے تو وہ بولے, واللہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. میں داد مانگ ہی نہیں رہا, میں دعا مانگ رہا ہوں. بات داد پہ آ گئی تو میرے بھٹی برادران, سخاوت بھٹی صاحب آپ کا مجمع اپنے پاؤں پہ, منو بھٹی اٹھ کے بھی بولے داد تھوڑی ہے, میری گل وڈی ہے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. جڑے سمجھ گئے ہو مل کے بولو سخیلا کلندر. مجھے وہ عقل کا اندھا جی نہیں بیج ہوتا لے. مجھے وہ عقل تو کو گل کر دینی ہے تو میں پھر ذمہ داری کو نہیں چکنی. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا
جسے یہ میری بار کوئی بندہ اٹھ کے ربائی نہ پڑے معذرت کے ساتھ، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، انکل جی کیسا حافظ ہے، کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا، مجھے عزت حسین کی قسم ہے مرشد فلک شیر بھائی ناہید جب مجھے یاد نہیں پڑتا کتنا مجمع تھا، کچھ صبح کے 4 بج گئے تھے کراچی انچولی میں، یہ میرے بعد جناب ندیم سرور صاحب کو پڑھنا، بابا جی وہ ذوالفقار کی شب داری کتنی زندگی میں خیراتیں ہوئی ہیں میں نہیں جانتا، مجھے عزت حسین کی قسم زندگی بھر کی خیرات ایک طرف، مجھے وہ کراچی صبح ہو گئی الوداعی خطاب میں مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ میں نے کتنی بار بات کی اور کتنی دیر وہ 1 سوا لاکھ کا مجمع آپ کے بیٹے کو واہ 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 کرتا رہا۔ بابا جی میں مصرع پڑھوں اپنے قد سے بڑا اور بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے، بندہ بتانا جو نہیں بولتا، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا، اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں۔ فلک سے جیو جیو فلک سے دمبے کا آنا سمجھ جی اچھا جی پڑھو میرے حال تے رحم کھا کے پڑھے آجے بس یہ کرے آگے محمد میں نبی جیسے قرآن کی آغوش میں نکتہ اترا ابھی عرش پہ پہنچی بھی نہ ہوگی کبھی اس سے پہلے ہی میری شان میں سنا اترا کیمرے لگائے ہوئے ہیں کس کو نے نعرہ نہ لگایا سب میں رہنا ہے سارے ولایت سکھا جائے گا ایسے نعرہ لگاؤ کہ نعرہ والوں کے کلیجے پھٹ جائیں اونچا بول کے بندہ کھول کے بولو بولو سب کی لیجئے قبول کیجئے جہاں یاد آئے بھائی کے حق میں دعا کیجئے گا اور میں گیا ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ اور میں اکیلے رہ جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب آج کے دن کی بڑی خیرات ہونے والی ہے میرے بات ڈھیر ہوتی رہیں گی لیکن میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے شاید اتنی خیرات نہ ہوئی ہو مصرے میرے زبان پہ آ گئے 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان علی کا علی بیٹا سامنے آ گیا میرے مولا حسین نے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی تم حسین کا مقابلہ کرتے ہو فرمایا جتنے ابتر ہو تم جتنے اسفل ہو تم کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں فرمایا اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں کم از کم جس بندے کو اچھی اردو بولنی آتی ہے میری نظر میں ہو اور خاموش نہ رہے بھائی مجھے دیکھئے گا اب میرے اٹھ کے بول دا تھوڑی ہے بات بڑی ہے علی کے لال نے ظاہر جملہ کہہ کہ قیامت تک کے چہروں پہ تماچا مار دیا جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں شامیوں شرم نہیں آتی حسین سے لڑائی شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں مرتضی کی عداوت میں بل کھائے ہو میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آ شہر ذلت کے کیا بات ہے کیا بات ہے بس کریے
راضی رہے جی. شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آئے. راضی رہیے گا. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. 1000 درجہ بہتر پڑھنے والوں کو میرے بات پڑھنا ہے، وہی پڑھیں گے. میرے حصے کی حاضری ہو گئی. مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں. شہید محسن نقوی فرما گئے تھے کہ محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے، محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے، تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول. ارشاد برا مصرع. محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے، تنہا. ناہید بھائی مصرع سنیے گا، مصرع کا وزن کیجیے. تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول پر. شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، یہ جو اب پڑھنے لگا ہوں. مصرع عزت حسین کی قسم کو اتنا قیامت آمیز ہے، اتنا قیامت آمیز ہے کہ جو سمجھ جائے نا وہ پل پل جیے پل پل مرے آگا جی. مصرع یہ دیکھنا 10 سے زیادہ وہ میری ماما بہنا سیدزادیاں مرشدزادیاں، ایک بار ہر بندہ اپنے دل میں اس مصرع کو گھر دے. پھر میرے مولا ضامن ہے، پتہ نہیں کس کا شعر ہے، قیامت آمیز ہے. مصرع رو کر پکاری بی بی کوئی آؤ تھامنے، ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے. گریہ ہو گیا. فقط اب ایک روایت پڑھوں گا اور ممبر چھوڑ دوں گا. مصائب شہادت آخر والے بندے کا حق ہے. ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے. اس سے اوپر کوئی دکھ ہو سکتا ہے؟ میں کیا بیان کروں کہ ماں اور بیٹے کا رشتہ آخر ہوتا کیا ہے، یا خدا کی ذات نے اس رشتے میں کیا کشش رکھی ہے، مجھے نہیں پتا. میرے بعد یہ آخر میں پڑھتے رہیں گے شہادت. میں صرف ماں اور بیٹے کے حوالے سے ایک روایت کے زبان حال کا جملہ دے کے آپ کو سلام کر رہا ہوں. بس میری مخدومہ نے دنیا سے پردہ فرمایا ظاہراً. میرے مولا نے میری مخدومہ کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد اگلا دن گزر گیا اور اگلی آدھی رات کا وقت آیا. اوپر خدا ہے اور نیچے قبر ہے. میں دامن پھیلا کے کہہ رہا ہوں علی کا لال مجھ سے زندگی چھین لے اگر میں اس ٹارگٹ یا اس ٹاسک پہ مجلس پڑھتا ہوں کہ میرے بعد کسی دن نہ ہوئے یا میرے تو پہلے تو میری وڈی ہوئے. مجھے فقط ایک آنسو چاہیے جو میرے سامان شفاعت ہو جائے، یہ میری جھولی میں ڈال دینا. میں یہیں سے بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو سمجھ کے ہائے نہ کرے، ورنہ سر نیچے کر لینا. اس سے زیادہ رعایت ہوتی بھی نہیں. یہی احترام ہے کہ تو سر نیچے کر لے. قیامت آمیز فکریں ہیں. مخدومہ کو دفن کیا، اگلا دن گزرا، اگلی آدھی رات کا وقت آیا. میرے مولا علی نے گھر میں نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا. میرے نمازی امام نے تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھائے. یہاں میرے مولا علی نے اللہ اکبر نہیں کہا تھا، یا ساتھ کے کمرے سے حبش کی ملکہ فضہ کے اونچا اونچا رونے کی آوازیں آئیں. بابا جی علی بادشاہ نے ہاتھ چھوڑ کے پوچھا بہن فضہ کیا ہو گیا، آدھی رات کے وقت کیوں رو رہی ہو؟ حبش کی ملکہ نے رو کے کہا یا علی ہم برباد ہو گئے، یا علی مدینے میں قیامت آ گئی ہے، یا علی تیرا گھر اجڑ گیا. علی بادشاہ نے رو کے فرمایا بہن فضہ ہوا کیا ہے؟ حبش کی ملکہ نے رو کے کہا یا علی آپ کو عزت کا واسطہ ہے، یا علی ایک بار لمحے کے لیے ذرا چراغ تو ادھر لائیں. تاریخ کہتی ہے میرے مولا مصلی سے اترے، میرے مولا نے چراغ اٹھایا. میرے مولا چلتے چلتے بہن کے پاس گئے، رو کے فرماتے ہیں بہن فضہ مجھے بتائیں آپ رات کے وقت ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ او
بندہ مجلس سے آیا ہی نہیں، بھائی نہید جدی ہائے نہیں نکل سکتی، بہن فضا اتنا گریا آدھی رات کو اچانک کیوں کر رہی ہے؟ مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، حبش کی ملکہ نے منہ پیٹ کے کہا یا علی مدینے میں قیامت کیوں نہیں آ جاتی؟ یا علی یہ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی؟ یا علی آج پہلی رات ہے تیرے بچوں کو ماں کے بغیر، یا علی وہ دیکھ سامنے مٹی پہ تیری زینب سو رہی ہے، یا علی وہ مٹی پہ تیری کلثوم سو رہی ہے، جنہوں ماتم نہیں آنا سر تلے کر لوے، یا علی وہ دروازے پہ تیرا حسن سو رہا ہے، یا علی میں نے پورا گھر تلاش کر لیا، یا علی مجھے حسین نظر نہیں آتا۔ اوہ جی جی فقط ایک جملہ ظاہر، یا علی مجھے تیرا حسین دکھائی نہیں دیتا، یا علی مجھے حسین نظر نہیں آتا، یا علی میں کیا کروں؟ قبلہ تاریخ کہتی ہے علی جیسے کرار نے چراغ اٹھایا، تمام گھر میں دیکھا حسین، ایک ماں سے میری بات ہے، اور میری یہ بہنہ جنہ دی چھوٹی اولاد ہے، یہ جتنے صاحب اولاد میرے بھائی بیٹھے ہیں، میرے مولا نے چراغ اٹھایا، پورے گھر میں تلاش کیا، نواب کربلا کاظم نہیں میرے پیر فلک شیر میرے مولا چلتے چلتے گھر سے باہر آ گئے۔ تاریخ کہتی ہے تمام رات میرے مولا نے مدینے کی گلی گلی میں ڈھونڈا، 3 سال کا حسین نہیں ملا۔ اب جب کہیں نہیں ملا تو میرے مولا چلتے چلتے جنت البقیع میں آ گئے۔ منظر دیکھ کے علی جیسے گرار کی چیخیں نکلی۔ میرے مولا نے دیکھا کیا؟ 3 سال کا حسین ہے، ماں فاطمہ کی قبر پہ منہ رکھ کے رو کے کہہ رہا تھا اماں گھر آ جا، اماں تیری زینب ڈر گئی ہے،